اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، آج ہمارے ساتھ احمدی مسلمان، احمدی مربی انصر رضا احمدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان سے آج ہم ڈسکشن کریں گے عقیدہ ختم نبوت پر، اور ان کو ہم نے مدعو کیا ہے جماعت احمدیہ کا ختم نبوت کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہے اس کو انشاءاللہ ہم آج ڈسکس کریں گے، اور عام مسلمانوں کا یا میری جو تحقیقات ہیں عقیدہ ختم نبوت پر وہ بھی انشاءاللہ میں ان کے سامنے رکھوں گا۔ تو انصر بھائی، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی تو سب سے پہلے آپ جماعت احمدیہ کا جو نقطہ نظر ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس کو اگر آپ ڈیٹیل میں بیان کرنا چاہیں۔ جی احمدیہ مسلم جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم پر مبنی ہے، اور اس کے مطابق ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن شریف اکمل اور آخری کتاب ہے، اسلام اکمل اور آخری دین ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت لانے والے انبیاء میں سب سے آخری ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو یہ دین اکمل یعنی پرفیکٹ ہے، لیکن قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بغیر شریعت کے نبی آ سکتا ہے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام وہی نبی اور رسول ہیں جن کے آنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ یہ ہمارا مختصر سا جو عقیدہ ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، اس میں جماعت احمدیہ کے جو ریناؤنڈ علماء ہیں، اسپیشلی آپ کی بھی اگر بات کریں تو جو غیر احمدی مسلمان ہیں ان کا عقیدہ تو لوگوں کے سامنے ہی ہے، لیکن چلیں عوام کے لیے میں مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں ازروِ قرآن، اور اس آیت کی روح سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرما دیا ہے، نبوت کو بند فرما دیا ہے۔ اب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم اپنی رائے دیتے ہیں، جیسا کہ انصر بھائی نے کہا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام صاحب شریعت انبیاء میں آخری ہیں، اور جیسا کہ میں سمجھا ہوں اور جو میں نے ان کا لٹریچر پڑھا ہے کہ غیر تشریعی نبوت آج بھی جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی کسی سے ہم کلام ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی ہدایت دے سکتا ہے، کوئی رہنمائی کسی پہ اتاری جا سکتی ہے۔ یہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اب آسمان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں اسی کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہوگا۔ انصر بھائی، اس پر اگر کوئی سوال ہو تو ہم ڈسکس کر لیں، یا پھر میں آگے آپ سے کوئی سوال کر لوں۔ صرف ایک ہی بات کرنی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، تو وہ ہم بھی مانتے ہیں۔ قرآن کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک شوشے پر ہمارا یقین ہے۔ صرف ہمارا اس جو لفظ ہے خاتم النبیین، اس کے معنی اور اس کے انٹرپریٹیشن میں فرق ہے، ورنہ خاتم النبیین ہم بھی مانتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف آپ مانتے ہیں، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ہی مانتے ہیں۔ جی یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے۔ میں اس سے ہٹ کر بھی رضی بھائی کے چینل پر کئی بار جانا ہوا ہے، وہاں پر میں نے صراحت کے ساتھ آپ کی طرف سے بھی یہ بات کی کہ یہ خام خواہ جماعت احمدیہ پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ خاتم النبیین رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ بس انٹرپریٹیشن کا ایک اختلاف ہے۔ کلام عرب سے آپ بھی دلائل دیتے ہیں، اور دوسرے علماء کو تو میں نے بہت کم دیکھا وہ کلام عرب سے دلائل دیں، زیادہ تر مرزا صاحب کی شخصیت کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور کنڈیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، صرف آپ لوگوں کو جواب دینے کے لیے۔ خاص طریقے سے علمی ڈسکشن کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ خاتم النبیین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے، اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔
لیکن اس صفت کا مطلب کیا ہے، اس میں اختلاف رائے ہے۔ آپ اگر ہم صوفیاء کی طرف جائیں تو ان کا بھی ایک الگ نقطۂ نظر ہے، اور آپ کا بھی ایک نقطۂ نظر ہے، مسلمانوں کا بھی، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس آیت کی روح سے کچھ ایسے مطالب بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ اچھا انصر بھائی، اس میں اگر ہم اصولی گفتگو کر لیں پھر ہم اس آیت کی تفہیم کی طرف آئیں گے۔ آپ کے نزدیک قرآن مجید پر چونکہ ہم نے بات کرنی ہے، قرآن سے باہر ہم نے نہیں جانا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک قرآن مجید کا ایک سچا طالب علم جب اللہ کی کتاب کو کھولتا ہے تو وہ کون سے قوانین ہیں، وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں جس کو فالو کر کے وہ خدا کے مدعا تک پہنچے گا؟ آپ دیکھتے ہیں نا اصول تفسیر میں ہمارے یہاں کتنی بحثیں ہیں، کوئی کس طرح سے سمجھ رہا ہے، کوئی کس طرح سے سمجھ رہا ہے، لیکن قرآن مجید کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے کہ ہم صحیح معنوں میں خدا کے مدعا تک پہنچ جائیں؟ دیکھیں میں تو کوئی اس لحاظ سے کسی مدرسے کا مستند عالم نہیں ہوں۔ جو میں نے خود پڑھا ہے اور جماعت جماعت احمدیہ کا جو لٹریچر میں نے پڑھا ہے، اس کے حساب سے جو ہمارا ایک بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو قرآن کریم سے ہی سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مشہور مقولہ ہے، علماء کی کتب میں لکھا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن جو ہے وہ اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ اس لیے مجھے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کسی دوسرے سے کے کلام سے میں اللہ کے کلام کو سمجھوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام خود اپنے کلام کی تفہیم اور تفسیر جو ہے وہ بخوبی کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا تو اصول یہی ہے، سب سے پہلا کہ قرآن کو قرآن سے ہی سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں یہ بات کی ہے، علماء کرام نے قرآن کے حوالے سے کہ القرآن یفسر بعدہ بعدا، تو اس کے کانٹیکس میں آپ نے دیکھا ہوگا اصول تفسیر میں بھی، اور اہل علم اس کی وضاحت بھی کرتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید کے کسی مقام کو سمجھنے میں اگر کوئی ابہام پیدا ہو جائے تو خدا کی وہی بات دوسرے مقام پر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مزید واضح کیا ہے فلاں مقام پر، لیکن ایک آیت اپنی ذات میں، اپنے الفاظ کی دلالت میں، سیاق کلام میں بالکل واضح ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ تو اس کو بھی سمجھنے کے لیے اگر ہم دوسری جگہ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ آیت کو میں بظاہر مبہم سمجھ رہا ہوں، اس لیے مجھے دوسری جگہ جانا پڑ رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آیت ختم نبوت جو ہے، جس کو آپ نے بیان بھی کیا، میں نے بھی بیان کیا، وہ کیا بظاہر مبہم ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں مزید باقی آیات کا سہارا لینا پڑے گا خاتم النبیین کی اس ٹرم کو سمجھنے کے لیے؟ دیکھیں طلحہ بھائی، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات ایک بات جو ہے وہ مجمل طور پر بیان کی ہے، اور اس کی پھر تفصیل دوسری جگہ پہ ہے، اس کو پھر دوسری جگہ مفصل بیان کیا ہے، جس کی مثال ہم عام طور پہ ہی دیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دعا سکھائی ہے ہمیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہاں پہ انعمت علیہم میں یہ نہیں بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 70 میں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی النبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ ایک جگہ بات صرف مختصر سی بیان کی گئی ہے اور اس کی تفصیل دوسری جگہ پہ۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی آیت کی ایسی تفہیم کرتے ہیں، ایسی تفسیر کرتے ہیں، اس سے وہ مطلب اخذ کرتے ہیں جو قرآن کریم کی دوسری آیات سے یا کسی ایک آیت سے ہی اس کے متضاد اور مخالف ہوتی ہے۔ تو ہم کسی بھی آیت کا وہ مطلب نہیں لے سکتے جو قرآن کریم کی دوسری آیات کے یا کم از کم کسی ایک آیت کے ہی مخالف اور متضاد ہو۔ تو جب میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کو قرآن کریم سے ہی سمجھنا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک جگہ مختصر بات بیان کی گئی ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل، اور ایک جگہ ہم انسان اپنی غلطی سے کسی آیت کا مفہوم لے لیں جو دوسری آیات کے مخالف ہو۔
جی ٹھیک ہے. اچھا، اس میں گزارش یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی آیات پر غور کرتے ہیں، آپ نے بڑی پیاری مثال بھی دی انعام یافتہ افراد کے حوالے سے. اس میں بنیادی سوال یہ ہے کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہیں اور اس میں انعام یافتہ لوگوں کا اس طرح ذکر نہیں ہے، جرنل ذکر ہے جس کو سورہ النساء میں واضح کیا گیا ہے، اور مزید قرآن کی آیات میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی مل جائے گی. اب اس میں سوال یہ ہے کہ وہ جو سورۃ الفاتحہ میں ہم نے انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے، اور پھر ہم مزید قرآن کی آیات کی طرف گئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان 4 طبقات کا ذکر بھی کیا. یہ جو ہم سمجھنے کا کام کا، ایک تو نا قرآن کو قرآن سے سمجھنا ہے، یہ تو چلے ہو گیا. اس سے پہلے جو عربک ٹیکسٹ ہے قرآن مجید کا، اس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ یعنی کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، یہ تو آپ نے تفسیر کی بات کر دی نا کہ ہم اس تفسیر کو اس طرح سے لے کے چلیں گے، لیکن بظاہر ہم اردو میں کوئی جملہ پڑھتے ہیں، انگریزی میں کوئی جملہ پڑھتے ہیں، تو رائٹر نے یا بیان کرنے والے نے وہاں پر کیا کہا ہے، یا وہ اپنی آڈینس کو کیا بتانا چاہتا ہے، تو اکارڈنگ ٹو لٹریچر یا اکارڈنگ ٹو اینی کائنڈ آف لینگویج ہم یہ کیسے طے کریں گے کہ ہمارا جو متکلم ہے وہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ اگر ہم قرآن مجید کی روح سے ہی بات کریں کہ وہ سورۃ الفاتحہ ایک سادہ ترجمہ ہے، وہ پڑھ لے گا، اور جس آیت کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی پڑھ لے گا، تو یہ جو صرف قرآن مجید کو پڑھنے کا ایک عمل ہے، اس میں ہم کیسے یہ ڈیل کر سکتے ہیں کہ جماعت احمدیہ ہو یا غیر احمدی علماء ہوں، وہ قرآن کا ترجمہ بھی کسی نہ کسی اصول پر تو کرتے ہوں گے نا؟ تو میں اس اصول کے لحاظ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ تراجم ہم کیسے کریں گے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس میں اصول کیا ہوں گے؟ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، وہ انٹلیکچوئل بحثیں ہیں، دانشورانہ بحثیں ہیں. یہ علماء کی آپس کی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن دین چونکہ آسان ہے اور عام انسان کے لیے بھی ہے، اس لیے عام انسان کو سمجھانے کے لیے ہم اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے، تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگوں پہ ہمارے علم کا روب تو پڑ جائے لیکن ان کو اصل بات سمجھ نہ آئے. اس لیے نہایت آسان طریقے سے جو عربی الفاظ کی وکیبلری ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں، اور اگر کوئی بات بہت مشکل لگے تو ہم لغت سے اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ عربی لٹریچر سے یا کلام سے یا شعراء سے اس کے معنی پوچھی جائیں، تو وہ میں وہی بات دوبارہ عرض کروں گا معذرت کے ساتھ کہ یہ دانشورانہ اور عالمانہ گفتگو تو ہو سکتی ہے، اور اس میں ہم ایک دوسرے کو اپنے اپنے علم کا روب بھی جھاڑ سکتے ہیں، لیکن اس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے سادہ ترجمہ جو سورہ الفاتحہ کا ہے اور سادہ ترجمہ جو سورہ نساء کی آیت کا، اور اسی طرح باقی بھی جو ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں اور ایک متشابہات ہیں. تو محکمات وہی ہیں جو بالکل سادہ طریقے سے اپنی بات سمجھا دیتی ہیں اور اس کے لیے ہمیں ادھر ادھر جانا نہیں پڑتا. تو یہ میرا بنیادی مقصد تھا کہ جب آپ عربی زبان کی وکیبلری سیکھ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے، تو پھر اس میں آپ غور و فکر کرتے ہیں. ہاں، بعض اوقات ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جو عام زبان پہ نہیں ہوتے، اس کے لیے آپ لغات کو دیکھ لیں کہ لغت میں اس کا کیا معنی ہے، تو اس سے آپ جو ہے نا وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. جی، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہم نے عوام کو بھی یہ بات سمجھانی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا جو بنیادی اختلاف ہے وہ نوجوانوں سے نہیں ہے، وہ غیر احمدی علماء سے ہی ہے، چونکہ انہوں نے ہی جماعت احمدیہ کی تکفیر بھی کی ہے، اور مرزا صاحب کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا بھی ہے. تو اہل علم کے سامنے جب ہم نے یہ بات رکھنی ہے، سٹریم چاہے عوام کے لیے ہو لیکن سننے والے علماء بھی ہو سکتے ہیں. میں چلیں آپ ہی کی بات کی طرف آتا ہوں. ہمارے بر صغیر میں سر سید کے نام سے ایک بظاہر ان کو عالم دین ہی چلیں کہہ لیتے ہیں، منظر عام پر آئے، پھر انہی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے غلام احمد پرویز آئے. اگر آپ نے ان کی تفاسیر کا مطالعہ کیا ہو، میں 2 ایک مثالیں رکھوں گا ان شارٹ آپ کے سامنے، کہ اگر اس کو بھی آپ ایک دانشورانہ اور عالمانہ گفتگو سمجھتے ہیں تو پھر میں مزید اس سوال کو دہراؤں گا نہیں.
غلام محمد پرویز نے اور سر سید نے انبیاء کے معجزات کا انکار کر دیا، جنات کے وجود کا تو انکار نہیں کیا، لیکن جن کے لفظ کا جو ترجمہ عربی زبان میں معروف ہے اس سے ہٹ کر ایک ترجمہ کیا۔ اسی طرح سیدہ مریم کو وہ کنوارا نہیں مانتے، عیسیٰ ابن مریم کا باپ مانتے ہیں، سیدنا ابراہیم کے لیے وہ فتنے کی آگ کا قول نقل کرتے ہیں۔ اس طرح کے جتنے بھی معاملات قرآن مجید سے وہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ آیات ہی کی تعویل کر رہے ہیں ان کے نزدیک اکارڈنگ ٹو عربک لٹریچر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب غلام احمد پرویز کے اوپر مولانا مودودی نے کچھ کام کیا یا سر سید پر امام حمید الدین فراہی نے کچھ کام کیا تو انہوں نے عربی زبان کے جو اسالیب ہیں اور اس کے جو مفاہیم ہیں اس کو سامنے رکھ کر یہ بتایا کہ زبان کو ہم اس طرح سے ٹیلی نہیں کر سکتے کہ آپ ایک لفظ کا روٹ ورڈ اٹھائیں اور اس کو قیاس کر کے اپنی طرف سے اس میں کوئی معنی ڈال دیں۔ تو اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طلحہ بھائی سر سید اور پرویز کی بھی فکر ایک علمی اور دانشورانہ ہے، وہ علماء کی کرنے کی بات ہے، عوام کو ہم سادہ باتیں ہی بتائیں، تو پھر ہم جرنل جو آپ نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ وکیبلری میں سادہ ترجمہ دیکھ کے ہم آیات کو سمجھ سکتے ہیں، تو ہم پھر اس طرف چل پڑیں گے۔ جی، میں نے تو آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دیا ہے کہ میرا مقصد عالمانہ اور دانشورانہ گفتگو کرنا نہیں ہے اس لحاظ سے، اس لیول پہ جو لیول آپ بتا رہے ہیں کہ سر سید نے کیا باتیں کی ہیں، انہوں نے کیا انٹرپریشن کیا ہے، پرویز صاحب نے کیا کیا ہے، دوسرے بڑے بڑے لوگوں نے کیا کیا ہے۔ میرا مقصد وہ نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ عام انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو ایک عام سی تفہیم ہے وہ جو ہے وہ کی جائے اور لوگوں کو وہ بات سمجھائی جائے تاکہ ان کو وہ بات جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سورہ قمر میں 4 دفعہ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو ذکر کے لیے قرآن آسان ہے، باقی جس نے اس میں کوئی دانشورانہ باتیں ڈھونڈنی ہے، انشاء پردازی ڈھونڈنی ہے، ادب ڈھونڈنا ہے، سائنس ڈھونڈنی ہے، وہ ڈھونڈتا رہے۔ یہ ہر بندے کے اپنے اپنے ذوق اور انٹرسٹ کی بات ہے، دلچسپی کی بات ہے، لیکن جہاں تک رہنمائی کا تعلق ہے، ہدایت کا تعلق ہے، وہ آسان ہونی چاہیے۔ وہ اس طرح کی انٹلیکچوئل باتوں سے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ عالمانہ دھاگ تو شاید بیٹھ جائے لیکن ہدایت نہیں ملتی۔ پرویز صاحب سے کسی کو ہدایت نہیں ملی، سر سید سے کسی کو ہدایت نہیں ملی، بس انٹلیکچوئل بحثیں ہوتی رہی نا۔ جی وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جو آپ نے جو آیت بھی پڑھی کہ قرآن ھذا بلاغ للناس کو بھی لے لیں تو قرآن مجید جب اپنی بات کو ایڈریس کرتا ہے تو خود قرآن مجید سورہ ابراہیم میں یہ بات عرض کر رہا ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی پیغمبر بھیجا تو اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے انہی ہی کی زبان میں بات کی۔ پھر مزید آپ قرآن مجید کے مختلف مقامات دیکھیں، آقا علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے میرے حبیب، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے اور آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پھر مزید عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا اور رسول اللہ ہی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے رسول، ہم نے اس کو عربی مبین میں نازل کیا ہے، واضح ترین عربی زبان، معروف عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اور آخری آیت اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کیا ہے، ان آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے آپ کی زبان میں قرآن نازل کیا ہے، آپ ہی کی زبان میں۔ اب بظاہر میں سادہ گفتگو کر رہا ہوں، اگر آپ کو مزید اس میں لگے کہ کچھ علمی باتیں ہو گئی ہے تو میں معافی چاہوں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید تحدید کر دی کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، سمجھنے کے لیے آسان بنایا گیا ہے، چونکہ آقا علیہ السلام عربوں کی طرف رسول بن کر آئے تھے۔ یہ ساری باتیں تو ایک عام قاعدہ ہے۔ قرآن نے مزید اس میں قید لگا دی آقا علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ میں آپ کی عربی زبان میں نازل ہوا ہوں، یعنی کہ اس کا مطلب کہ آقا علیہ السلام کے زمانہ میں مکہ کے قرب و جوار میں بھی عربی بولی جا رہی تھی، یمن ہے، تبوک ہے، مصر ہے، اور بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر کسی نہ کسی درجہ میں عربی زبان بولی جا رہی تھی۔ یثرب کے کچھ علاقے آپ دیکھ رہے، اس کے مضافات میں عربی بولی جا رہی تھی، لیکن قرآن مجید نے وہاں پر مزید قید لگا دی کہ آپ کی عربی زبان میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عربی زبان کون سی ہے؟ جو ام القرا کی عربی زبان ہے، جو مکہ میں بولی جاتی ہے، مکہ کے جو ڈائلیکٹس
یا مکہ کے جو فریز ہے، مکہ کے جو ایڈیمز ہے، مکہ کا جو سٹائل ہے بات کرنے کا، جو سٹرکچر آف سینٹینس ہے، اس کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اور یہ بظاہر ایک سادہ سی بات ہے کہ میں اور آپ اردو میں بات کر رہے تو میں اس اعتماد پر آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اردو زبان سے واقف ہیں۔ میں یہاں پر لکھنؤ کی اردو بولنا شروع کر دوں تو شاید یا آپ نہ سمجھ پائیں، یا آپ کسی اور جگہ کی اردو زبان بولنا شروع کر دیں، یا شاید میں نہ سمجھ پاؤں۔ تو متکلم اپنے سامعین کو سمجھانے کے لیے اسی زبان میں بات کرتے جس زبان کو سامعین جانتے ہیں۔ تو یہ میں نے اپنی رائے دے دی سادہ سی۔ تو اگر ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی عربی زبان بولی جا رہی ہے، آپ سے پہلے بھی بولی جا رہی ہے، پھر آپ کے بعد بھی بولی جا رہی ہے۔ تو جب جماعت احمدیہ، یہ اسپیشلی آپ بھی آیت ختم نبوت کی جب تشریح کرتے ہیں تو آپ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ دور رسالت کی ہی عربی زبان کو بنیاد بنایا جائے، یعنی عربی زبان بڑی وسیع ہے، چاہے آقا علیہ السلام کے بعد کی عربی ہو، پہلے کی عربی ہو، عربی تو عربی ہے، ڈکشنری میں کون سے معنی تبدیل ہو گئے ہیں؟ تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ عرض کریں۔ جی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی فرمایا کہ یہ النبی الامی ہے۔ تو امی تو امی ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اسکالرز کس زبان میں یا ان کے ڈائلیکٹ میں یا ان کے لٹریری سٹائل میں قرآن کو نازل کیا ہے، بلکہ یہ تمام جہانوں کے لیے ایک ذکر ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر آپ اس میں سے ادب اور انشا پردازی اور سائنس اور جو کچھ بھی نکالنا چاہیں وہ نکال سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ہدایت کا اور رہنمائی کا تعلق ہے اس کے لیے قرآن بہت آسان ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے ختم نبوت والی آیت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، میرا اصول یہ ہے کہ میں جو آیت ہے اس کا لٹریری سٹائل اور اس کے کلام عرب سے طریقے اور اس طرح کی عالمانہ گفتگو کا نہ اہل ہوں اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ سے صرف یہ عرض کرنا تھا کہ قرآن کریم کو قرآن کریم سے سمجھتے ہیں، اور اس کی دو مثالیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ایک مثال تو میں نے یہ عرض کی ہے کہ ایک جگہ مختصر بیان ہے اور اسی کو دوسری جگہ کے اوپر مفصل بیان کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی کسی آیت کا وہ مطلب نہ لیں جو دوسری آیات کے متضاد اور مخالف ہو۔ تو اگر آپ اس آیت خاتم النبیین سے یہ مراد لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قطعی طور پر کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور میرا خیال ہے کہ یہی آپ کا عقیدہ ہے اور آپ نے پہلے بیان بھی کیا ہے، تو یہ عقیدہ خود قرآن کریم کے خلاف ہے اور قرآن کریم کی محکم آیات کے خلاف ہے۔ اس لیے اس طرح کی گفتگو جو آپ فرما رہے ہیں وہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، نہ اس کا اہل ہوں اور نہ میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے صرف آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ آسان زبان میں آسان طریقے سے عوام کو سمجھ آنے کے لیے ہم ایسی گفتگو کریں جو ان کو سمجھ آ جائے اور وہ قرآن سے ہدایت پا جائے، نہ کہ اس کے لٹریری سٹائل سے مروب ہوں۔ وہ ہے اپنی جگہ پہ ایک حقیقت، اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کو یا اپنے سننے والوں کو اپنے اسکالرلی جو ہمارا اسٹیٹس ہے اس سے ہم لوگوں کو مروب کر سکیں۔ جی، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جس ڈسکشن کے لیے ہم لوگوں کے سامنے آئے ہیں یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے؟ اس عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد پر دونوں طبقات ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ چلیں پہل کس نے کی میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن یہ سادہ بات نہیں ہے۔ اگر تو سادہ بات ہے تو کیا آپ مجھے بتانا چاہیں گے کہ وہ احمدی مسلمان نوجوان جو بالکل سادہ طبیعت کا ہے، علمی مباحث میں اتنا انوالو نہیں ہے، بس وہ اپنے اکابر علماء سے سادگی کے ساتھ، جیسا کہ آپ بیان بھی کر رہے ہیں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں منصب نبوت کے جاری ہونے کا قائل ہے، اور پھر مرزا صاحب کی اس نے بیعت بھی کر لی، تو کیا وہ بچہ صرف اس کو اپنی ذات تک رکھتا ہے یا اس کو دعوت کا بھی ایک معمول بناتا ہے، اور جو نہیں مانتا اس کی تکفیر بھی کرتا ہے؟ تو یہ تو ایک خاص علمی موضوع ہو گیا نا۔ پھر ہم اپنے دائرہ کار میں رہنا کہ
اسلام کا تعلق یا احمدی اسلام کا تعلق میری ذات سے ہے، ماشاءاللہ آپ بھی سوشل میڈیا پر دعوت بھی دیتے ہیں، آپ نے حسن بھائی کی پوسٹ پر نیچے کمنٹ بھی کیا، تو اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایک سادہ مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب ہم جماعت احمدیہ کی طرف سے یا سوشل میڈیا پر جو کمنٹس کرتے ہیں، جو چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں، تحقیقات شیئر کرتے ہیں، اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اہلیت ہے کہ ہم اصولی مباحث ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو اگر تو سادگی میں رہنا ہے تو یہ تو سارے اکابر علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے بنیادی میسج کو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے، لیکن جب آپ نے ایک عیسائی سے بات کرنی ہے، ایک یہودی سے بات کرنی ہے، یا ایک بندہ قرآن کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا، تو یہ جو علمی بحثیں ہیں آپ نے اس کا ماشاءاللہ اقرار بھی کیا کہ وہ ہو سکتی ہیں، تو عوام الناس کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مباحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک احمدی مسلمان ہو اور وہ دوسروں کی تکفیر کا، اگر تو اپنے علماء کی تقلید کر رہا ہے پھر تو چلے ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ بہت سے احمدی مسلمان جو مربی نہیں ہوتے وہ بھی دعوتی معاملات میں آگے نکلتے ہیں، تو جب اس کے اندر وہ اہلیت ہی نہیں ہے تو وہ اس طرح پھر منظر عام پر کیوں آ رہا ہے؟ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو احمدی مسلمان نوجوان سے اتنی کیوں دلچسپی ہو گئی ہے کہ آپ بار-بار ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جن احمدی مسلمان نوجوانوں کو یا دوسرے لوگوں کو بھی من حیث الجماعت سب کو، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ بڑی عمر کے ہوں، میں ہمیشہ ان کو یہ سمجھاتا ہوں اور دوسروں کو بھی کہ قرآن کریم کو سادہ طریقے سے سمجھنا چاہیے تاکہ ہمیں رہنمائی ملے۔ اور میں یہ بات بار-بار عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے لٹریری اسٹائل میں اس کو سمجھنا ہے، اس کو سائنٹیفک طریقے سے سمجھنا ہے، اس کو انشاء پردازی کے طریقے سے سمجھنا ہے، تو وہ ضرور سمجھے، وہ اس میں کام کرے۔ اور پھر وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ گریڈ 12 پاس کر لے، اس کے بعد وہ کالج میں چلا جائے، اس کی مرضی ہے، جو مرضی سبجیکٹ وہاں پہ رکھے، اس کے بعد وہ اس میں گریجویٹ ہو کے وہ ماسٹرز کر لے، وہ اس میں پی ایچ ڈی کر لے، وہ اسکائی از دا لمٹ، جو چاہتا ہے وہ کر لے۔ لیکن جہاں تک بنیادی بات کا تعلق ہے، جس میں اس کی اپنی ذاتی نجات اور عقیدے کی درستگی اور اعمال کی درستگی شامل ہے، اس کے لیے اس کو یہ ساری باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے تکفیر کی بات پتہ نہیں کہاں سے نکال لی کہ ہم کس کی تکفیر کرتے ہیں، کہ جو اس طرح نہیں کرتا ہم اس کی تکفیر کرتے ہیں۔ ہم تو کسی کی تکفیر اس لحاظ سے نہیں کرتے، جو بھی کرتے ہیں وہ قرآن کریم کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اور میں اپنے جماعت کے لوگوں کو بھی اور جو جماعت سے باہر میں تبلیغ کرتا ہوں ان کو بھی میں صرف یہی کہتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا جو بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے، صرف ایک آیت خاتم النبیین ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارا اور آپ کا بنیادی اختلاف یہ ہے میری عقل کے مطابق کہ ہم قرآن کریم کو قرآن کریم سے سمجھتے ہیں اور آپ قرآن کریم کو قرآن کریم سے نہیں سمجھتے۔ آپ کسی آیت کو سمجھنے کے لیے دوسری آیت کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ آپ احادیث کا سہارا لیتے ہیں، آپ علماء کا سہارا لیتے ہیں، آپ جیسے آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ جو شعرائے عرب ہیں یا جو عرب کا کلام ہے جو لٹریچر میں ہے، آپ اس کی مدد لیتے ہیں۔ میں ایسا نہیں کرتا، میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ یہ صاف صاف قرآن کریم کی آیت ہے، آپ اس کو کھول کر دیکھ لیں۔ اگر آپ کی آیت خاتم النبیین کی تشریح اس کے خلاف ہے تو پھر دیکھیں کہ آپ کہاں غلط کام کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ قرآن کریم میں کوئی ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ النساء میں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی تھی، یہ 83 نمبر کی آیت ہے، آپ کے پاس 82 ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی کہیں اور سے ہوتا، کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو ضرور اس میں بڑے اختلاف آتے۔ تو قرآن میں تدبر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ایک اصول بتا دیا ہے کہ جو بھی تم تدبر کرو گے تمہیں پتہ لگے گا کہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ آیت خاتم النبیین کا مطلب یہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعی طور پر آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا، تو وہ عدم تدبر قرآن کا نتیجہ ہے۔ آپ نے قرآن کو قرآن سے نہیں سمجھا،
बल्कि दूसरे सहारों को आपने पकड़ लिया और वहाँ से फिर आपने ये समझना शुरू कर दिया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतई तौर पर आखिरी नबी हैं, जबकि कुरान तो ऐसा नहीं कहता। जी। अच्छा, इसमें बात आपने ठीक की है। कुरान हम जो आयत ख़त्म नबूवत की जो तशरीह करते हैं, कलाम अरब की रूह से या जाहिलियत का जो अदब है या रसूलुल्लाह के दौर की जो अरबी ज़बान इस्टैब्लिश अरबी ज़बान है, उसको सामने रख कर जैसा कि आपने उसूल बयान किया, मैं इस पे ही आपसे जानना चाहूँगा कि हम ख़ातमुन नबिय्यीन का जो तर्जुमा करते हैं सील ऑफ द प्रॉफिट, नबियों की मोहर, सिलसिला नबूवत पर मोहर लग गई है, ये सिलसिला बंद हो गया है। अब आपका कहना ये है कि अब अगर ये तर्जुमा कर लिया जाए तो बहुत सी आयत में अल्लाह ताला जहाँ इसी आयत के बाद रसूलुल्लाह के बाद जर्नल ये कह रहा है कि नबूवत जारी है या मुखातबा इलाही जारी है या और भी कुछ ऐसी आयत होंगी जिससे नबूवत के जारी होने का इशारा मिलता है। तो सवाल मेरा ये है कि आना तो फिर हमें उसी तरफ जाना पड़ेगा कि खातमुन नबिय्यीन की जो तशरीह अभी मैंने की है सील ऑफ द प्रॉफिट कि सिलसिला नबूवत पर मोहर लग गई, अब किसी ने नहीं आना। अब इस आयत को अगर सामने रखा जाए और इस मुद्दा को सामने रखा जाए जो मैंने बयान किया है, तो अकॉर्डिंग टू यू कुरान की मज़ीद आयत में मसला पैदा हो जाता है और कुरान कह रहा है कि इसमें इख्तलाफ नहीं हो सकता। तो ये मुकदमा जो आपने कायम किया है, इसकी रूह से हम क्या अरेबिक लिटरेचर को बदल देंगे, अरेबिक वोकैबुलरी को बदल देंगे? ख़ातमुन नबिय्यीन का जो तर्जुमा अरबी ज़बान में है, सादा अरबी ज़बान में, उसको करने के बाद हम आगे जाएँगे ना, यहाँ तो तर्जुमा ही बदल गया ना। मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं तफ़सीर की नहीं कह रहा कि यहाँ बात समझ में नहीं आ रही तो दूसरी जगह चले जाएँ। मिसाल के तौर पर सूरतुल फातिहा में आपने कहा कि इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चला। अब यहाँ पर इनाम याफ्ता लोग, उर्दू जानने वाले को पता है कि अल्लाह ताला किन की बात कर रहा है, जिनको रिवार्ड देना है। यहाँ पर कोई मफ़हूम में फ़र्क नहीं है, मज़ीद एक मालूमात में इज़ाफ़ा हो गया कि इनाम याफ्ता लोग कौन हैं। तो अर्ज़ ये करना था कि उस लफ्ज़ का जो तर्जुमा है, जैसे परवेज़ साहब की मैंने मिसाल दी कि जिन का तर्जुमा उन्होंने बदल दिया या हमारे यहाँ और भी कई आयात हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। तो ख़ातमुन नबिय्यीन का इट्सेल्फ तर्जुमा क्या है अरबी ज़बान में? वो तो हम अरबी से लेंगे ना कि वो भी हमने कुरान से लेना है। लैंग्वेज, लिटरेचर इसको हमने कहीं रिस्पेक्ट ही नहीं देनी। कहा भाई मैंने आपकी खिदमत में एक नहायत सादा बात अर्ज़ की है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप मुझे घेर-घार कर उसी तरफ ले आएँ, जहाँ पर आप लाना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने आपकी खिदमत में ये पहले भी अर्ज़ किया है, मैं दोबारा बल्कि तीसरी दफ़ा अर्ज़ कर रहा हूँ कि तर्जुमा, तफ़सीर, तफ़हीम, तशरीह जो भी आप करना चाहें, वो ज़रूर करें। सिर्फ़ ये देख लें कि आपका ये तर्जुमा जो कलाम अरब या जाहिलियत का जो अदब है या जो भी लिटरेचर है, उसके मुताबिक होगा, 100% होगा। लेकिन वो कुरान करीम की दूसरी आयत से मुतज़ाद है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कलाम अरब को, जाहिलियत के अदब को प्रेफ़र करते हैं या कुरान को प्रेफ़र करते हैं। तो मैं तो कुरान को प्रेफ़र करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि कुरान करीम में जो अल्लाह ताला ने बात बयान की है, वो आपके इस मफ़हूम के मुतज़ाद है, मुख़ालिफ़ है। इसलिए आप चाहे दुनिया भर के कलाम से और अरब के दूसरे इलाकों से या जहाँ से भी कोई भी मिसाल ले आएँ, वो मेरे लिए इसलिए काबिल कदर नहीं है, बल्कि काबिल तवज्जो भी नहीं है, क्योंकि वो कुरान करीम की मुहकम आयात के ख़िलाफ़ है। तो ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, ये मैंने अब भी अर्ज़ किया है कि आप कुरान को कुरान से नहीं समझ रहे, आप कुरान को दूसरे सहारों से समझ रहे हैं। नहीं, वो दूसरा सहारा इस दर्जे का है नहीं ना। आपने अभी खुद भी ये कहा कि सादा तर्जुमा तो हम अरेबिक लिटरेचर में ही देखेंगे जो डिक्शनरी में उसका तर्जुमा किया जा रहा है। अगर वो तर्जुमा लिटरेचर लिटरेचर कुरान और की चीज़ है, लुग़त और चीज़ है। मैंने लिटरेचर की बात नहीं की, मैंने लुग़त की बात की। हाँ, तो वो लुग़त भी लिटरेचर से ही ली गई है ना, किसी का क़ियास तो नहीं है ना वो। अहले ज़बान को सामने रख कर ही लुग़त तैयार होती है ना कि अहले ज़बान इसका क्या माना करते हैं, इसका क्या माना करते हैं। उस लिहाज से उसमें तो अगर आपने ज़ाहिर है कि देखी होंगी बहुत सी लुग़ात और उसमें तो बड़े-बड़े
دقیق معنی بیان کیے گئے ہیں، بہت زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے، سارے مشتقات اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے میں ان باتوں میں تو جا ہی نہیں رہا نا، میں نے کہا جو سیدھا سادہ ترجمہ ہے، اس لیے اس کو ہم لے لیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں۔ اگر وہ ہوں، قرآن کے خلاف ہوگا تو اس کو نہیں مانیں گے، ہوگا تو مان لیں گے۔ ٹھیک۔ جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، چلے میں اس کو بڑی پیاری آپ نے بات کی، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے آپ کے فیس بک پیج پر ایک بلکہ یوٹیوب پر آپ نے غالباً کچھ آیات کا ریفرنس دیا ہوا تھا، جس میں آیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو مفہوم بیان کر رہا ہوں، مجھے پوری بات ذہن میں نہیں ہے، آپ اس کی وضاحت کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو یہ بشارت دے رہا ہے کہ تم پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور تمہیں بشارت دیتے ہیں جنت کی، سکون کی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید نعمتوں کی۔ آپ شاید اس آیت کی طرف چلے گئے، اب وہاں پر ملائکہ کا لفظ آیا ہے، عربی زبان کا یہ لفظ ہے۔ اس پورے قرآن میں ہم باہر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، لغت میں بھی بے شک آپ چلے جائیں، ملائکہ عام طور پر فرشتوں کو کہا جاتا ہے، لیکن اگر یہ کیسے طے ہوگا کہ یہاں پر اللہ نے جو ملک کا لفظ بولا ہے، اس سے مراد وہی فرشتے ہیں جو عام مسلمان لے رہے ہیں، ملک سے مراد کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر اب لفظ کے ترجمے میں مسئلہ بن گیا نا، تو قرآن یہ اختلاف کیسے دور کر رہا ہے؟ نہیں، یہ تو مسئلہ آپ نے بنایا نا، مسئلہ تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں خاتم النبیین میں مسئلہ آپ نے بنایا ہے، حل تو نہیں، نکالنا ہے نا۔ ہم نے تو نہیں بنایا نا، ہم نے تو نہیں بنایا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خاتم النبیین کا جو بھی مطلب لے لیں، میں تو صرف آپ کی خدمت میں ایک سادہ سا اصول عرض کر رہا ہوں کہ آپ خاتم النبیین کا جو بھی مطلب لے لیں، وہ اگر قرآن کریم کی دوسری آیات کے مخالف اور متضاد ہے تو آپ کا ترجمہ غلط ہے، آپ کا مفہوم غلط ہے۔ اگر وہ قرآن کریم کی دوسری آیات کے مطابق ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم پورا قرآن بھی دیکھ لیں، اگر القرآن یفسر بعدہ بعدہ کی طرف بھی جائیں تو یہ تو ایک سادہ سی بات ہے، آپ کسی انگریز سے بھی پوچھ لیں، اگر آپ جہاں لنڈن میں رہتے ہیں یا جہاں رہتے ہیں وہاں بے شک آپ کسی سے پوچھ لیں۔ اب میں مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مرتبے کی بات نہیں کر رہا، جب بھی کوئی زبان سمجھی جاتی ہے تو اس کے جو اسالیب ہوتے ہیں، اس کی جو ڈکشنری ہوتی ہے، سب سے پہلے اسی کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ انگریزی کے لیے ہم ٹینسز سیکھتے ہیں، اردو کے لیے ہم اردو کی گرامر سیکھتے ہیں۔ کس کلام کو کلام ہی کی روشنی میں تب دیکھا جاتا ہے جب کوئی مسئلہ پیدا ہو، لیکن پہلے تو ہم اس آیت کی بات، آپ مجھے کسی آیت کی طرف لے جائیں گے، میں کہوں گا انصر بھائی اس آیت کا تو یہ ترجمہ ہی نہیں ہے، تو ہمیں لغت کی طرف آنا پڑے گا نا۔ تو میں اسی کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لغت سے ادھر کیوں جا رہے ہیں کہ لغت سے ہم اس کا ترجمہ نہیں دیکھ سکتے، لغت سے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، ہم قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں گے، وہ تو تبھی کریں گے نا جب جملہ سمجھ میں آئے گا، ابھی تو جملہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا نا ہمیں۔ دیکھیں، میں آپ کو بار بار ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جو غیر عرب انسان ہے اس کو جب عربی سیکھنی ہوگی تو وہ وکیبلری سیکھے گا نا سب سے پہلے، اور وہ جی وکیبلری جی سیکھے گا لغت کی مدد سے، اور لغت میں بڑی آسان قسم کی بھی ہیں، المنجد بھی ہے، اور قاموس اللغات اور اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی سادہ سی جو ڈکشنریز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی اور آپ اس میں سے دیکھ لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے بہت ہی زیادہ گہرائی میں جانا ہے، بڑی ڈیپ اسٹڈی کرنی ہے، تو آپ لسان العرب میں چلے جائیں یا دوسری جو اس طرح کی ہیں، اس میں جا کے آپ وہ ایک لفظ کے آگے دو صفحے تک اس کے معنی جاتے ہیں، سوری، تو اس میں اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ آپ اس کے سارے جو مشتقات ہیں اور جو سارے اس کے ڈیریویٹیوز ہیں وہ آپ سارے جان لیں، تو وہ آپ ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے بلکہ آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی جو لفظ کے معنی ہیں، مثلا خاتم النبیین میں نبیوں کی مہر ہے، اب آپ نبیوں کی مہر یہ کریں کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ مہر لگ گئی، کام ختم ہو گیا، نبیوں کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کیا یہ آپ کے معنی قرآن کریم کی دوسری آیات کے مطابق ہیں یا مخالف ہیں۔ اب بڑے آرام سے کر لیں، خاتم النبیین کا مطلب نبیوں کی مہر، اور مہر کا بھی مطلب وہ ہے جو تصدیق کرنے کے لیے نہیں ہے، جو ختم کرنے کے لیے ہے۔
تو پھر آپ باقی قرآن کو دیکھ لیں کہ اس میں کیا آپ کے یہ معنی فٹ ہوتے ہیں، کیا کوئی ایسی آیت تو نہیں ہے جو آپ کے اس معنی کے متضاد ہو، مخالف ہو؟ اگر نہیں ہے تو پھر الحمدللہ پھر آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ہوگا تو پھر آپ کو غور کرنا چاہیے قرآن کے اوپر۔ میں بالکل، میں نے تو آپ کے قاعدے کو بظاہر تسلیم کر لیا ہے، میں تو اس طرف نہیں جا رہا کہ قرآن کو قرآن سے سمجھا ہی نہ جائے، ضرور سمجھیں گے خدا کی بات کو خدا کی بات ہی کی روشنی میں، جو تصریف آیات کا ایک مقدمہ ہے ہم اس کے مطابق ہی اس کو لے کے چلیں گے۔ میں تو ایک بنیادی سی بات کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر مرزا طاہر صاحب جو آپ کے چوتھے خلیفہ گزرے ہیں، ابھی میں کل ہی ان کی ایک ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا، اس میں وہ خاتم النبیین کے لفظ کو کلام عرب سے ہی بیان کر رہے تھے، اور سامنے سادہ لوگ بیٹھے تھے، کوئی علماء نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب بھی احمدی علماء ہمارے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، وہ آپ نے بتا دیا کہ میرا وہ رجحان نہیں ہے، میں سادہ بات کرنے کا عادی ہوں، تو آپ نے تعریف بھی کی کہ ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے یہ کہا نا کہ ہدایت، بھائی میں کلام عرب میرا کیا کہتے ہیں امراء القیس کے ساتھ یا دیوان حماسہ کے ساتھ یا سبع المعلقات کے ساتھ کوئی ذاتی رشتہ تو نہیں ہے، میں ان کے دیوان یا ان کی شاعری کیوں پڑھ رہا ہوں کہ خدا کا کلام ان کی زبان میں آیا ہے، مجھے ان کو پرسنل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، شیکسپیئر کو یا علامہ اقبال کو میں ایک ذوق کے طور پہ پڑھوں گا، لیکن عربی زبان تو پوری دنیا کے مسلمان، آپ لوگ بھی مدارس میں اسی لیے سیکھتے ہیں کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے، تو وہ ہدایت ہی تو ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ مزید یہ کہ جب بھی جماعت احمدیہ کے علماء سیدنا مسیح کی وفات پر بات کرتے ہیں، تو مزید یہ کہ قرآن اس کے کیا دلائل دیتا ہے وہ تو ایک الگ بحث ہے، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کی بنیاد پر کلام عرب سے آج بھی چیلنج کرتے ہیں، اور ہمیں ربوہ کے اندر ایک مربی نے چیلنج کیا تھا کہ ہم نے تو اتنے سالوں سے کروڑوں اربوں روپے کا انعام رکھا ہوا ہے کہ آپ کلام عرب سے ہمیں انی متوفی کا ورافیو کا الیہ کے ذیل میں یہ ثابت کر دے کہ یہاں معنی وفات نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ تو اب وہ خود بھی کلام عرب، تو میں تو اس مینٹیلٹی کی حوالے سے آپ سے ڈسکشن کر رہا تھا، آپ کی پوسٹیں دیکھ کر اور آپ کا یوٹیوب پر کچھ کام دیکھ کر، کہ ہم اصولی گفتگو کریں گے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا وہ رجحان نہیں ہے جو عام جماعت احمدیہ کا ہے، جو علماء کرام کا ہے، جیسے ربوہ کے اندر چند مربیین سے ملاقات ہوئی، وہ بھی عربک لٹریچر پر بڑی اچھی بات کرتے ہیں، وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن عربی میں ہے تو عربی میں ہی بات کریں گے، اور انہوں نے چیلنج بھی کیا ہوا ہے انی متوفی کا کے لفظ پر، اور خاتم النبیین پر بھی انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ کلام عرب سے آپ ایک مثال بھی نہیں دکھا سکتے۔ لیکن اگر آپ نے مزید ایک طالب علمانہ ایک نیا اصول اپلائی کیا ہے تو مجھے اس سے بھی کوئی وہ راہ فرار نہیں ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پہلے تو ہمیں اس آیت کو دیکھنا ہے نا، کہ اس آیت کو سمجھنے میں میرے اور آپ کے مابین اختلاف ہو گیا، آپ کہتے ہیں طلحہ بھائی میں تمہیں دوسری جگہ پر جا کر یہ بات سمجھاتا ہوں، تو وہ آپ تب سمجھائیں گے نا جب پچھلی آیت کے اندر جو لفظ بیان ہوا ہے اس کو ہم کیسے ٹیلی کریں گے، وہ بھی تو حل ہونا کہ اس کا یہ ترجمہ ہے۔ مثال کے تو آپ کہتے ہیں نبیوں کی مہر، ہم بھی کہتے ہیں نبیوں کی مہر، اب نبیوں کی مہر جب کہہ دیا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سیل کے معنی میں ہے یا ویریفائی کے معنی میں ہے؟ اس کو کیا ہم قیاس سے حل کر لیں گے یا قرآن کی دوسری آیات کی طرف چلے جائیں گے؟ قرآن کوئی لغت کی کتاب تو نہیں ہے نا، قرآن مجید تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اپنے الفاظ کی دلالت میں بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، ہمارے علم میں کمی ہو سکتی ہے، ہم کسی آیت کو سمجھنے کے لیے کسی دوسری جگہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی ایک مقام ہے قرآن کا، اس کو بظاہر ہم نے دیکھنے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، قل هو اللہ احد، احد کا ترجمہ لغت میں کوئی نکال ہے تو اس کی غلطی لغت سے ہی واضح کریں گے نا، قرآن میں دوسری جگہ تو اس احد کی کوئی تعریف نہیں آئی، وضاحت میں کہہ رہا ہوں ایک الگ بحث ہے، لفظ کی تعریف، اس لفظ کا کیا معنی ہے اہل زبان کے ہاں، یہ قرآن دوسری جگہ کیسے بیان کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن سے ہدایت طلب کرنے میں یا چاہنے میں کوئی شوق نہیں رکھتے، کوئی آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کا انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ عالمانہ گفتگو کی جائے، تو وہ ربوہ میں یا دوسرے علماء سے جو آپ ملے ہیں تو پھر آپ ان سے جا کے بات کر لیں، وہ آپ کو آپ کے ذوق اور شوق کے مطابق تسلی کروا دیں یا آپ ان کی تسلی کروا دیں، جو بھی صورتحال ہو۔
میں تو آپ کی خدمت میں بار عرض کر چکا ہوں، اور آپ نے بھی تسلیم بھی کیا ہے کہ خاتم النبیین کا ترجمہ آپ بھی نبیوں کی مہر کرتے ہیں، میں بھی نبیوں کی مہر کرتا ہوں، تو ترجمے میں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں خاتم النبیین لفظ کا ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں۔ اب بات مفہوم کی ہے کہ آپ اسے مفہوم کیا مراد لیتے ہیں؟ آپ یہ مراد لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سارے ختم ہو گئے، خاتم النبی نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی مہر کا مطلب ہے کہ بات ختم ہو گئی۔ یہ جو مفہوم ہے، اس کے لیے آپ قرآن کریم کو دیکھ لیں کہ وہ آپ کی حمایت میں کھڑا ہے یا ہماری حمایت میں کھڑا ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم آپ کی حمایت میں نہیں کھڑا، اس لیے آپ اس سے بھاگ رہے ہیں، راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اور آپ اس طرح کی پیچیدہ علمی گفتگو میں خود بھی پڑے ہوئے ہیں اور مجھے بھی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو میں اللہ کی وجہ سے کبھی پہلے بھی نہیں آیا اور اب بھی نہیں آؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں بالکل سادہ مزاج کا آدمی ہوں۔ میں ان علماء کی طرح جن کی آپ سے پہلے گفتگو ہوتی رہی ہے، میں عالم نہیں ہوں، نہ میں نے جامعہ میں یا کسی مدرسے میں جا کر اس طرح سے عربی لٹریچر پڑھا ہے۔ میرا جو رجحان ہے، چاہے وہ کسی غیر احمدی مسلمان سے ہو، چاہے وہ کسی شیعہ سے ہو، چاہے وہ کسی یہودی سے ہو، عیسائی سے ہو، ہندو سے ہو، یا کسی دہری سے ہو، کسی ملحد سے ہو، اس کے لیے نہایت ہی آسان اصول رکھے ہیں، جس میں کوئی انٹلیکچوئل بحث میں پڑھنے کی بجائے سیدھی سادی اصولی سی بات لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے، صرف اللہ کے فضل سے، میری کوئی اس میں خاصیت کو کمال نہیں ہے کہ لوگ زیادہ دیر نہیں لگاتے بھاگنے میں، یا پھر وہ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں جو تم بات کر رہے ہو وہ درست ہے۔ اس لیے میں تو اسی سادے اصول سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ میں اور مجھ میں لفظ خاتم النبیین کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، جو آپ اس کا مفہوم لے رہے ہیں وہ آپ قرآن سے ثابت کر دیں کہ یہ قرآن کے مطابق ہے، میں آپ کو قرآن سے ثابت کر دوں گا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور جو میں نے اس کا مفہوم لیا وہ قرآن کریم کی دوسری آیات کے بالکل مطابق ہے۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، ثابت تو ہم بعد میں کریں، مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے اس کا ترجمہ کیا کہ خاتم النبیین نبیوں کی مہر، یہ ترجمہ ہم نے کیا لغت سے، تو لغت بتائے گی نا کہ مہر کا کام کیا ہوتا ہے، یا کلام عرب سے ہم دیکھیں گے کہ اہل عرب اس محاورے کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ قرآن میں تو ہم تب جائیں گے جب ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت کو اس انداز میں سمجھنے میں اختلاف ہو جائے کہ بات واضح نہیں ہو رہی۔ یہاں پر میں صرف ترجمے کی بات کر رہا ہوں، ترجمے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف لٹرلی اس کا میننگ کر لیا، لفظ انتقال کو آپ لے لیں، لفظ انتقال کا مطلب ہے منتقل ہو جانا، لیکن یہ لفظ انتقال وفات کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، ٹرانسفر کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، تو کیا ہم ہر جگہ پر ٹرانسفر معنی کرتے جائیں گے، وفات نہیں کریں گے؟ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ لغت سے ہم نے ایک معنی اٹھا لیا، اس کے اندر مفہوم ہم نے اپنی ذات اور اپنی مرضی کے مطابق بھی اٹھا لیا، یا جیسے آپ باقی آیات کا سہارا لے رہے ہیں، لغت کو پھر آپ نظر انداز کر رہے ہیں اس سینس میں، لیکن اگر ہم مزید بات کریں گے تو وہ بات کافی لمبی ہو جائے گی۔ ان شارٹ آخر میں پھر میں یہی کہتا ہوں کہ ہم مزید اگر چلیں گے تو بات پھر ایک طویل ہو جائے گی اور کسی طرف ہم نہیں جا پائیں گے، کوئی حل نہیں نکل پائے گا، اور آپ نے ماشاءاللہ کہہ بھی دیا کہ آپ پھر ان علماء کے پاس ضرور جائیں جو اس طرح کی ڈسکشن کے اہل بھی ہیں اور وہ شوق بھی رکھتے ہیں۔ تو مختصر میں آپ سے اگر یہ جاننا چاہوں، اگر آپ بتانا چاہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ مزید اس پہ کوئی ڈسکشن آگے چل سکتی ہے، کہ قرآن مجید نے خود زبان کے ذوق کو بنیاد بنایا ہے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے بھی اور سمجھنے کے لیے بھی۔ اگر قرآن اس سینس میں ہدایت ہے تو قرآن ایک معجزہ نہ ہوتا، قرآن کو معجزہ کہا گیا ہے تو اسی سینس میں کہا گیا ہے کہ یہ کلام عرب کا شاہکار ہے، اور عربوں نے جو اپنے قصیدے پھاڑے تھے وہ اسی بنیاد پر پھاڑے تھے، وہ تو ہدایت حاصل ہی نہیں کر رہے، وہ پیغمبر اسلام کی زبان سے جو عربی سن رہے ہیں اس سے ان کے پڑکھچے اڑ رہے ہیں کہ یہ خدا ہی بول سکتا، یہ انسان نہیں بول سکتا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ عام بندے کا مسئلہ نہیں ہے، عام بندے کو سادہ باتیں، تو میں عرض کر رہا ہوں یہ عام بندے کا مسئلہ، عام بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، ذکر کرے، کسی کی ٹوب میں نہ لگے، وہ اپنی جنت آخرت کی فکر کرے۔ لیکن میں نے معذرت کے ساتھ اس لیے عرض کیا تھا کہ جو سادہ پیمانے پر جو دعوت کا کام کیا جا رہا ہے اس کے لیے جو آپ نے پیٹرن سیٹ کیا ہے، تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ میرے اس پیٹرن پر بات کرنے کے لیے یا میں اہل نہیں ہوں یا آپ اہل نہیں ہیں، یا میں راہ فرار اختیار کر رہا ہوں یا آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں،
تو میرے خیال سے وہ بات بن نہیں پائے گی. تو باقی آپ کا نقطہ نظر میں نے غامدی صاحب کی جو آپ کے ساتھ ایک آڈیو اپلوڈ ہوئی تھی اس میں بھی سنا تھا، اور آپ کی فیس بک پر بھی میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ کے چینل پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کون سی آیات ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ اجراء نبوت بیان ہو رہا ہے. میں آپ سے بس آخری ایک سوال کرنا چاہوں گا، پھر ہم انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، کہ اسی آیت کی روح سے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مزید بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اجراء نبوت کو یا مخاطبہ الہی کو ڈسکس کر رہا ہے کہ آج بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، آج بھی اللہ تعالیٰ کسی سے ہم کلام ہو سکتا ہے. بنیادی سوال اور آخری سوال کہ یہ کیسے طے ہوگا آج کے دور میں؟ صرف قرآن سے ہم باہر نہیں جائیں گے. یہ کیسے طے ہوگا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کسی کو الہام کرتا ہے، کسی پر کشف ہوتا ہے، کسی کو غیب سے کوئی رہنمائی مل جاتی ہے، یہ کیسے طے ہوگا کہ اس پر یہ جو بات نازل ہو رہی ہے وہ میرے لیے ماننا واجب ہے؟ قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے نا، قرآن میں جو ہدایت ہے وہ بھی واضح ہے، پیغمبر اسلام کی تعلیمات بھی واضح ہیں. اب اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مزید ایک رہنمائی دے دی الہام کے ذریعے تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے نا، وہ مجھے واجب اپنی ذات کو واجب الاطاعت جو بنا رہا ہے. قرآن مجید میں اس کی کیا دلیل ملتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد بھی اگر کسی پر الہام ہوگا تو وہ بھی باقی لوگوں کے لیے واجب الاطاعت ہی بنے گا؟ جی بالکل بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کسی بھی جگہ یہ بات بیان نہیں فرمائی کہ جس انسان سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے وہ انسان دوسرے کے لیے مطاع بن جاتا ہے، یعنی دوسرے اس کی اطاعت کریں. کسی بھی جگہ نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف رسولوں کو ہی بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. وہ مطاع ہوتا ہے سب کا، الا لیطاع باذن اللہ. اگر انسانوں کے اوپر کلام نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل کرتا ہے، تو ہم صرف یہ اصول مانتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے کلام کرتا ہے. لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرے پھر اس کی اطاعت بھی کرو، کیونکہ ہر بندہ یا عورت جیسے کہ ام موسیٰ ہیں، ام عیسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے کہا اوحیت الی الحواریون ان آمنوا بی و برسولی، کہ جب میں نے حواریوں پہ وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو رسول پر ایمان لانا ہے، حالانکہ حواریوں کے اوپر وحی ہو رہی ہے. ام موسیٰ کو ماننے کو کسی نے نہیں کہا کیونکہ عورتیں تو نبی ہوتی نہیں. نہ ام عیسیٰ کو کہا کہ چونکہ اس کے اوپر بھی ملائکہ ہیں اس لیے اس کو بھی مانو، اس کی بھی اطاعت کرو. تو ہم صرف ان پرنسپل یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی لوگوں سے کلام کرتا تھا، اب بھی کلام کرتا ہے، اس کے کلام کی صفت کبھی معطل نہیں ہو سکتی. لیکن ہر وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ کلام کرے، جس پر وحی نازل کرے، وہ مطاع نہیں بن جاتا، اس کی اطاعت نہیں ہوتی. اطاعت صرف اس کی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ جو کلام میں نے تم پر نازل کیا ہے اب جا کر اس کو لوگوں کو پہنچاؤ، میرے پیغام بر بن جاؤ، اور یہ کہو کہ میں خدا کی طرف سے تمہارے پاس یہ پیغام لے کر آیا ہوں. صرف اس کی اطاعت ہونی، دوسرے کسی کی بھی اطاعت کا قرآن میں حکم نہیں ہے، نہ کسی جگہ ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن آیات کا آپ ریفرنس دیتے ہیں اس میں مطلقاً اجراء نبوت یا مخاطبہ الہی کے جاری ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہ بات نہیں ہو رہی کہ جس پر بھی. نبوت نہیں، جی جی. نبوت نہیں. اچھا. میں نے غامدی صاحب کی خدمت میں بھی اسی لیے گیا تھا، اور بہت سے ہاں لوگ ہاں آنے دیتے ہیں کہ جی وہ آپ ان کے ساتھ ختم نبوت پہ گفتگو نہیں کر سکے، انہوں نے آپ کو شکست دے دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ میں ان سے ختم نبوت پر گفتگو کرنے ہی نہیں گیا تھا. جب وہ کینیڈا تشریف لائے تھے چند سال پہلے، تو میں نے ان کی 3 مجالس اٹینڈ کی تھی. اس میں بار بار وہ یہ کہتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا. اب کلام کرنا ایک بات ہے، اور لازمی نہیں کہ جس سے کلام کیا جائے وہ نبی بن جائے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے ان کی یہ بنیادی غلطی جو تھی دور کرنے کی کوشش کی، اور اس کو انہوں نے تسلیم کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرتا ہے تو آپ کو مبارک ہو. یہ تھا ان کا رد عمل. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، اس آیت سے ہی ثابت نہیں ہوتا. اور مجھے گھیر کے لے گئے ختم نبوت پہ، اور میں نہ تو ان سے بحث کرنے گیا تھا، نہ میں ختم نبوت پہ گفتگو کرنے گیا تھا.
میں صرف یہ کہنے گیا تھا کہ یہ اتنی صریح آیات ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے، بشر سے کلام کرتا ہے، اب بھی کرتا ہے، پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی کرتا ہے۔ یہ میرا مدعا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے ان سے نبوت کے اجرا کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ آپ کی بھی میں غلط فہمی دور کر دوں کہ اگر آپ کو ہے غلط فہمی کہ ہر وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، وہ رسول نہیں بن جاتا، وہ مطاع نہیں بن جاتا کہ اس کی لازمی اطاعت کی جائے۔ خدا نے اسے کلام کیا، اب اس تک محدود ہے۔ لیکن اگر خدا کہے کہ میں نے تم سے جو کلام کیا ہے اس کو جا کے لوگوں تک پہنچاؤ، پھر وہ سورہ نساء کے آیت کے مطابق وہ مطاع بن جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مطلقاً جو آپ کا مقدمہ ہے وہ فقط یہ ہے کہ یہ غلطی واضح کی جائے اہل علم پر کہ اللہ تعالیٰ نے الہام اگر کسی پر ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کسی سے مخاطب ہوتا ہے یا کسی سے کوئی کلام کرتا ہے تو یہ بالکل بھی بند نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو مانیں گے تو قرآن مجید کی بہت سی آیات معاذ اللہ وہ منسوخ ہو جائیں گی یا ان کا کوئی اور ہی مطلب ہوگا۔ تو اسی کے ذیل میں مزید یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسی کے ذیل میں پھر آپ آگے چلتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ آج بھی کوئی صاحب الہام ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ واجب الاطاعت ہے، آج بھی کوئی صاحب الہام ہو سکتا ہے، یا چلے اس سے ہٹ کر اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کرنا بند نہیں کیا، نہ انسانوں سے نہ غیر انسانوں سے، اللہ تعالیٰ جس سے جب چاہے کلام کر سکتا ہے، تو خدا کی اس صفت کو قیامت تک کے لیے ضروری سمجھنا، لازم سمجھنا، اس میں تو میں بھی کہتا ہوں کہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ جانے کس کس سے کلام کر رہا ہے، اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ انسانوں سے کلام کرنا اس نے بند کر دیا ہے، جیسا کہ غامدی صاحب نے اس آڈیو میں بھی کہا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بند نہیں کیا، تو جب آپ اگر آپ اجازت دیں جماعت یہ تو چلیں کلیئر ہو گیا، اور غامدی صاحب کی وہ بات شاید میں بھی آپ کے سامنے کروں کہ اگر کسی پر الہام ہو رہا ہے تو غامدی صاحب کون سا صوفیاء کے گریبان چاک کر رہے ہیں، اگر کسی پر ہو رہا ہے تو ہو، لیکن صوفیاء کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا وہ ایک علمی بحث ہے کہ وہ اپنے الہام کو حیثیت کیا دیتے ہیں۔ ایک شخص نے یہ دعویٰ کر دیا کہ خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اب ہم اگر نبوت کی طرف آؤں، ہم خاتم کے لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں، میں اب نبوت کی طرف آؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے کلام کیا، اس کو ہم الہام کہتے ہیں نا، اس پر الہام ہو گیا۔ اب وہ آگے یہ کہتے ہیں مجھ پر یہ الہام ہوا ہے کہ تو لوگوں کی طرف جا، میں تجھے ایک منصب دے رہا ہوں، یہ بھی وہ خدا کی طرف سے بات کر رہا ہے۔ تو اب اس کے اس الہام کی صداقت کا ثبوت قرآن میں کدھر ہے؟ بظاہر تو جاری ہونا ثابت ہو گیا، اب اس کے لیے کیا قرآن سے باہر جانا پڑے گا، یا قرآن ہی کے اندر کوئی ایسی آیت ہے نصوص میں جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے؟ چونکہ آپ نے کہا نا قرآن یفسر بعدہ بعدا، تو قرآن سے تو باہر جائیں گے نہیں۔ تو صاحب الہام لوگ ہیں آج بھی، اس کو تو ٹھیک ہے بظاہر میں مان رہا ہوں، بظاہر۔ تو اب یہ کیسے ثابت ہوگا کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا مجھ سے ہم کلام ہوا ہے، وہ معاذ اللہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، اس کو دماغی فوبیا بھی ہو سکتا ہے، پھر مزید یہ کہ وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ خدا نے مجھے منصب دیا ہے۔ تو اب اس کے لیے ہمیں قرآن کے ہی اندر میں رہ کر دیکھنا ہوگا نا، القرآن یفسر بعدہ بعدا، اس میں پھر کیا طریقہ کار ہم اختیار کریں گے؟ یہ بھی بہت آسان بات ہے، اس لیے کہ قرآن کریم ہمیں اس بات کی بھی بڑی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے خود ہی کہا نا اس میں اب 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، جیسے سورہ شورہ کی آیت میں فرمایا کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ تو اللہ تعالیٰ بشر سے کلام کرتا ہے 3 طریقے سے، لیکن ہر بشر کو وہ یہ نہیں کہتا کہ تم جاؤ اور لوگوں تک میرا پیغام پہنچاؤ، اور جو مانے گا وہ ہدایت پا جائے گا اور جو نہیں مانے گا وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ جو بنیادی بات ہے وہ تو ایک الگ سے ہے، لیکن اب آپ نے ایک دوسرا سینیریو پیش کیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ خدا نے مجھے منصب دیا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ وہ جو منصب ہے اس کا، یا وہ جو بات کر رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے؟ تو یہ بھی قرآن کریم سے ہمیں پتہ لگے گا، ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں متعدد دفعہ یہ بات فرما چکا ہے کہ جو بھی خدا پر جو افتراء کرے گا، جو جھوٹ باندھے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اس کو افتراء کہتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ
یہ بات بیان فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ جو بولے گا وہ یہ کہے گا کہ خدا نے مجھے وحی کی ہے اور اب تم میری بات مانو، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نتیجے میں عذاب میں مبتلا کرے گا، وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا، وہ ہلاک ہوگا۔ اور یہ بات جو ہے وہ بائبل میں بھی موجود ہے اور قرآن میں بھی بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ جو جھوٹا نبی ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتا۔ تو یہ اس کے لیے ہمیں قرآن سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیدنا آدم سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور پھر مرزا صاحب تک، اور اگر آگے بھی ہم مزید جائیں، جی جتنے بھی جھوٹے دعوے ہوئے ہیں وہ سارے زندہ نہیں رہ سکے، یا وہ مار دیے گئے، یا پریشان ہو گئے، یا ہلاک ہو گئے۔ آپ تاریخی طور پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم نے سچے نبی کی صداقت کے کچھ معیار بتائے ہیں، اور جیسے کہ آپ کمپیوٹر گیمز کھیلتے ہیں نا، تو اس میں ایک لیول ہوتا ہے، اس کو پاس کرتے ہیں، پھر دوسرے لیول پہ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسرے لیول پہ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سچے نبی کی ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ اپنی قوم میں اپنے دعوے سے پہلے سچا مشہور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب کوئی صفحہ پر چڑھ کر اعلان کیا اور سب کو بلایا، تو وہی سے پہلے ان کی عقل کو آزمایا اور یہ فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کھڑی ہے تو تم میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ضرور مانیں گے، کیونکہ ما جربنا الیک الا صدقا، ہم نے آپ سے سچائی کے علاوہ کبھی کوئی تجربہ نہیں کیا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بھی یہ فرمایا کہ لو شاء اللہ ما تلوت علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس کلام کو تم پر تلاوت ہی نہ کرتا، بلکہ میں تم کو اس کی خبر بھی نہ دیتا، اور میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تو یہ عقل کی بات ہے کہ جس شخص نے آج تک کبھی انسانوں پر جھوٹ نہیں بولا، وہ آج خدا پر کیسے جھوٹ بولنا شروع کر دے گا؟ لیکن جو نہیں، یہ تو آپ نے جی بولیں جی، تو جو اس طرح کے اور جو معیار ہیں، لیکن جو جھوٹا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہوگا، اور اس کی قرآن کریم میں نشانی ہے۔ اب آپ اگر یہ کہنا چاہیں کہ جی بعض جھوٹے ایسے بھی ہیں جو ہلاک نہیں ہوئے، جو تباہ و برباد نہیں ہوئے، تو اس لیے وہ ہلاک نہیں ہوئے، تباہ و برباد نہیں ہوئے کہ انہوں نے پہلا جو لیول تھا وہی پاس نہیں کیا۔ یعنی آج کے دور کی اگر ایک مثال لے لیں، عبدالغفار جنبا ہے۔ اب عبدالغفار جنبا کو کئی سال ہو گئے ہیں اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن میں نے اس کو خود خطوں میں، ای میلز میں کئی دفعہ کہا ہے کہ تم اپنے دعوے سے پہلے کی جو زندگی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بتایا ہے، ایک معیار بتایا ہے کہ وہ دعوے سے پہلے سچا مشہور ہوتا ہے، تم اپنے علاقے سے لوگوں کو لے آؤ، اپنے گھر والوں کو لے آؤ جو یہ کہیں کہ جی آج سے پہلے عبدالغفار جنبا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم کہہ دیں گے کہ ہاں تم نے پہلا لیول پاس کر لیا، اب اس کے بعد پھر ہم تمہارے دعوے پہ غور کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن حضرت امام راغب اصفہانی نے بھی لکھا ہے کہ جو بندہ پہلے سے جھوٹا مشہور ہو اس کو مارنے کی خدا کو ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی جھوٹا مشہور ہے، اس لیے اس کو مار کر اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ تاریخ سے ایسی مثالیں لے آئیں، جیسے کہ لوگ لاتے بھی ہیں کہ جی فلاں نے یہ دعویٰ کیا، فلاں نے دعویٰ کیا، وہ تو نہیں مرا، اگر وہ نہیں مرا تو آپ قرآن کریم کے اس معیار کو جھٹلا رہے ہیں کہ جھوٹا ہو تبھی نہیں وہ مرے گا، حالانکہ قرآن تو کہتا ہے کہ جھوٹا جو ہے نا وہ کبھی فلاح نہیں پاتا، کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو تاریخ میں تو یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام کی صداقت اور آپ کا 40 سالہ جو دور ہے، لیکن چلیں آپ نے کہا نا قرآن کو قرآن سے ہی سمجھیں گے، قرآن مجید جو سورہ یونس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس 40 سالہ زندگی کو بنیاد بنا رہا ہے، تو وہاں پر پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پیغمبر اسلام نے سورہ یونس میں یہ کہا کہ کیا میں تم میں عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب اگر آپ سیاق پڑھیں تو وہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اس 40 سال کے اندر کبھی میری زبان سے اس طرح کا کلام سنا تم نے؟ تو یہی عاجز کرنے والی بات ہے نا۔
تو قرآن مجید نے اس بات کو بنیاد نہیں بنایا کہ وہ پہلے، یہ میں انکار نہیں کر رہا، صداقت بنیاد ضرور ہے، لیکن یہ اس درجے کا ایک سر فہرست قاعدہ نہیں ہے۔ یہ معذرت کے ساتھ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کسی جھوٹے کو خدا سامنے کھڑا کر دے، اس کی پوری زندگی زیر بحث ہوتی ہے، لیکن چونکہ قرآن اس قاعدے کو اس طرح بیان نہیں کر رہا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک غیر معمولی انسان بن کر سامنے آئے گا، اس کی زبان سے جو کلام صادر ہو رہا ہے وہ ایک غیر معمولی چیز ہوگی جو لوگوں کو عاجز کر دے گی۔ اور جو آپ نے صداقت کی بات کی، تو تاریخی طور پر یہ بات بھی ثابت ہے کہ پیغمبر اسلام سے ہٹ کر بھی بہت سے لوگ صداقت میں بہت اعلیٰ تھے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی کے بارے میں مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ قرآن اس پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ بظاہر وہ بھی صداقت کردار کے لحاظ سے بڑا اچھا انسان تھا۔ تو خدا نے تو پہلی بات یہ کر دی کہ یہ میرا محکمہ ہے کہ میں نے نبوت کس کو دینی ہے۔ ہم یہ جو قاعدے بیان کر رہے تو خدا کا محکمہ ہے، تو صداقت کی بات تو عروہ ابن مسعود ثقفی کے بارے میں بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس کی زبان سے جو کلام صادر ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ لیکن چلیں، یہ تو مزید پھر ہم علمی مباحث میں چلے گئے۔ تو مقدمہ تو آپ نے ماشاءاللہ اچھا بیان کیا ہے، اور آپ نے شروع میں بھی کہا، میں نے بھی کہا کہ چاہے آپ غامدی صاحب یا حسن بھائی سے بھی آپ کی ڈیبیٹ ہوتی ہوگی، ڈسکشنز یا کانٹیکٹس ہوں گے، تو میں آخری آپ سے یہ گزارش کروں یا سوال کروں کہ جماعت احمدیہ ہو اور جو غیر احمدی مسلمان ہیں، ان کے مابین فقط اسی بات میں اختلاف ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ بہت ہائی لیول کا اختلاف ہے؟ اگر اس کو دور نہ کیا تو نجات نہیں ہوگی، ہمیں خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کے عذاب کا ہم مستحق ہو جائیں گے۔ اس بارے میں اگر آپ جنرل سٹیٹمنٹ دینا چاہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کی تکفیر کریں یا کسی کے جہنم ہونے کا فیصلہ کریں، چونکہ ہم نے خدا کی کتاب سے ہدایت لینی ہے، تو آپ کیا سمجھتے کہ جماعت احمدیہ میں اور غیر احمدی مسلمانوں میں جو اختلاف رائے ہے، یہ اختلاف ایک ضمنی چیز ہے یا ایک بہت بڑا اختلاف ہے؟ اگر یہ دور نہ ہوا تو مسائل بن جائیں گے۔ دیکھیں، بات یہ ہے طلحہ صاحب کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ ہم قرآن کے پیروکار ہیں اور آپ نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ اور وہ آج کی ہماری جو ابھی 55 منٹ کی گفتگو ہے، اس میں بھی الحمدللہ یہ ثابت ہو گیا کہ میں آپ کو بار بار گھیر کر قرآن کی طرف لا رہا ہوں اور آپ بار بار پیچھا چھڑا کر دوسری طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو آج میرا جو اعتقاد تھا پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیہ مسلم جماعت جو ہے وہ قرآن کی سچی پیروکار ہے، اور وہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آپ نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، اور آپ جو دوسرے علماء ہیں، چاہے وہ غامدی صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں کہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو اربابا من دون اللہ بنا لیا ہے۔ تو جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے علماء کو اربابا من دون اللہ بنایا ہے، آپ نے غامدی صاحب کو بنا لیا ہے یا کسی اور کو بنا لیا ہے، لیکن آپ قرآن کو ترک کر چکے ہیں۔ اس لیے آپ کا اور ہمارا بنیادی جو اختلاف ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے پیروکار ہیں اور آپ قرآن کو ترک کر چکے ہیں۔ اچھا، آپ نے وہی رویہ اختیار کیا ہے جو آپ نے غامدی صاحب کے ساتھ کیا تھا، آپ نے نیت کے محرکات بھی طے کر لیے، اور یہود کی طرح آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں ایک حصے کو مان رہا ہوں، دوسرے حصے کو نہیں مان رہا، میں نے قرآن بھی ترک کر دیا۔ نیت کا کوئی میں نے حملہ نہیں کیا۔ ابھی میں نے کہا 1 گھنٹے میں ثابت ہو گیا نا، تو نیت تو ہے نہیں۔ آپ کا مسلسل طرز عمل یہ بتا رہا ہے کہ آپ قرآن کی ثابت طرف تو آئے یہ نہیں۔ بھی ہو گیا کہ آپ کو عربی نہیں آتی، ثابت تو یہ بھی ہو گیا کہ آپ کو عربی نہیں آپ آتی۔ جو چاہیں کہیں، وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ تو چلیں، بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے اچھا لگا۔ مزید بھی میں چاہوں گا کہ ہم آپ کی جو ایک ریسرچ آپ کی ہے، جس نہج پر آپ کام کر رہے ہیں، اسی کے مطابق ہم آئندہ بھی ڈسکشن کریں۔ عربک لٹریچر کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ تو آخر میں آپ کچھ گزارش کرنا چاہیں غیر اگر احمدی آپ مسلمانوں کے لیے؟ اگر آپ قرآن کے مطابق گفتگو کریں گے تو میں ہر دفعہ حاضر ہوں، لیکن اگر آپ دوسرے طریقوں پہ آئیں گے تو نہیں، پھر وہ میری طرف قرآن کے مطابق نہیں ہے نا، وہ آپ کی خواہشات کے مطابق۔ نہیں، میری خواہشات قرآن نہیں کو ہے۔ سمجھنے کے لیے عربی میں زبان خود بنیاد ہے۔ میں خود قرآن کے تابع ہوں، میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں
کہ جو بھی بات ہو وہ قرآن کے مطابق ہو، وہ آپ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور غیر احمدی مسلمانوں سے بھی میری یہ عرض ہے کہ آپ قرآن کو خود سمجھیں، پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے ایک ہی آیت پڑھیں روز، لیکن ترجمے سے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی، تو اس کی ریکارڈنگ مجھے بھیج دیجیے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تھینک یو، السلام علیکم و اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ دوست احباب نے دیکھا، انصر بھائی کے ساتھ ہماری اچھی ڈسکشن ہوئی۔ میں نے ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا، تکفیر کے حوالے سے ہماری جو رائے ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں، اور ہمارا ایک علمی اختلاف ہے اور شدید اختلاف ہے، بہت ہائی سٹینڈرڈ کا اختلاف رائے ہے۔ تو باقی انہوں نے آخر میں جو باتیں کی، یہ وہی باتیں جو انہوں نے غامدی صاحب کے ساتھ بھی کی تھیں، اور ریسرچ میتھڈالوجی جب تک واضح نہیں ہوگی ہم آگے چل نہیں سکتے، اور یہ ریسرچ کا مسئلہ ہے، یہ عام بندے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ عام بندہ سادہ سادہ دین پر عمل کرے، اگر وہ اس آگ میں کودنا چاہتا ہے اس کو جلنا پڑے گا معذرت کے ساتھ۔ تو خاتم النبیین پر میری کئی اہل علم سے بات ہوئی ہے، کلام عرب کی طرف وہ کیوں نہیں آ رہے؟ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کی طرف نہیں آ رہا، وہ کلام عرب کی طرف نہیں آ رہے۔ تو بھئی قرآن کو سمجھنا کیسے ہے؟ آیت کا ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ پرویز صاحب نے جن کا ترجمہ اپنے حساب سے کر لیا، سر سید نے ملائکہ کا ترجمہ اپنے حساب سے کر لیا، سیدنا ابراہیم کو جس آگ میں ڈالا گیا تھا وہ فتنے کی آگ تھی۔ ابھی وہ زبان پر بات کر رہے، وہ قرآن کے دوسرے مقام پر تو گئی نہیں ہے۔ کہ چلیں آپ پرویز صاحب کو پڑھیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یفسر القرآن بعدہ بعدا، وہ اس بات کے قائل ہیں، انہوں نے قرآن ہی سے سیدہ مریم کا شوہر نکالا ہوا ہے۔ تو اب کیسے رد کریں گے؟ کلام عرب سے، زبان سے؟ یا تو کلام عرب کچھ نہیں ہے، الفاظ کی دلالت کچھ نہیں ہے، زبان کی قطعیت کچھ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی خط آپ کے سامنے آتا ہے، انگریزی کا کوئی پیراگراف آپ کے سامنے آتا ہے اردو کا، اگر وہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ دوسری جگہ جائیں گے کیوں؟ آپ کو بات سمجھ آ گئی، آپ دوسری جگہ کیوں جائیں گے؟ تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا نا بھائی، آپ کو یہ بات سمجھ کیوں آ گئی ہے؟ تو آپ مجھے کہیں گے طلحہ بھائی مجھے انگلش آتی ہے، طلحہ بھائی مجھے اردو آتی ہے۔ قرآن کے ساتھ یہ جو ہم زیادتی کرتے ہیں کہ اس کی ایک آیت کو ہم نے پہلے مبہم کیا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں دوسری جگہ جانا چاہیے، تو وہ دوسری جگہ جو ہم جا رہے ہیں، اس آیت کو اس آیت کے ساتھ جوڑ کر ایک نتیجہ نکالنا، یہ خدا نے کہاں بیان کیا؟ یہ تو نص ہوتی ہی نہیں ہے۔ نص تو یہ ہوتی ہے کہ مراد متکلم، خدا نے یہ بات اسی مقصد کے لیے بیان کی ہے کہ اس کا یہی معنی کیا جائے۔ یہ جو نتیجے ہم نکال رہے ہیں نا آیات کو اپنے حساب سے باہمی ربط دے کر، یہ تو ہماری ذاتی اختراع ہے۔ تو چلیں انصر بھائی نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا کہ میں قرآن کو چھوڑ رہا ہوں، اور لوگوں پر شاید یہ واضح ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اہل علم اس کو جانتے ہیں کہ اگر عربی زبان آپ نہیں جانتے، اور انصر بھائی نے کہا کہ میں عالم نہیں ہوں اس طرح کا، تو ان سے مزید اس پر ہم کیا بات کریں؟ باقی اچھا لگا ان سے بات کر کے، اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت کے ساتھ مل بیٹھ کر اختلافات کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اجازت چاہوں گا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں انصر بھائی کا کہ انہوں نے وقت نکالا۔ وہاں تو رات کے 10 بج رہے ہوں گے، یہاں پر صبح کہ ابھی 7 بج رہے ہیں، نماز فجر کے فوراً بعد ہی میں آ گیا، ٹائم ہمارا یہی طے پایا تھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے، ہم سب کو سرخرو فرمائے، اس امتحان میں کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔